بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 11 اپریل ہے سال 2022۔ سلیکٹڈ اور امپورٹڈ وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں ایک لمبی تقریر کی ہے۔ پہلی تقریر میں جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ سازشی خط پر مٹی پاؤ منصوبے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی آج کی تقریر کے عام نکات کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حکومتی اتحاد میں پہلی دراڑ پڑ گئی ہے، ایم کیو ایم رو پڑی ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایم کیو ایم کو ہمیشہ فضل و روان کی طرح عادت ہے کہ وہ کبھی بھی اپوزیشن کے اندر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ہر حکومت کے ساتھ ہونا ہوتا ہے اور 10-20 مرتبہ حکومت سے نکلنا ہوتا ہے، پھر شامل ہونا ہوتا ہے، روٹنا ہوتا ہے، پھر اس کو منایا جاتا ہے اور اوورآل اس کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ جس طرف اشارہ ہوتا ہے اس طرف انہوں نے اپنا جو سامان باندھ کر روانہ ہو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی کوئی وقت اور اوقات بھی نہیں ہوتی اور ہر دفعہ مختلف معاہدوں کے نام پر وہ سیاست کرتے ہیں، لیکن اب پوری طرح جو پہلی حکومت کو چھوڑ کر آج کی اس حکومت کے اندر شامل ہوئے ہیں، عوام یقیناً ان کو سرپرائز دینا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن وہی شخص ہے جو پہلے عمران خان کے خلاف بولتا تھا، آج پہلے دن جب شہباز شریف نے تقریر کی، کسی طرح کے ایم کیو ایم کے معاہدے کا ذکر نہیں کیا، کسی کراچی پیکج کا اعلان نہیں کیا اور بڑے انہوں نے لمبے چوڑے معاہدے کی بات کی تھی، تو وسیم اختر آج ہی رو پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، اسی لیے شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ نون لیگ، پی پی، وفاق اور سندھ کی سطح پر ایم کیو ایم سے معاہدہ کیا۔ شہباز شریف کے خطاب میں معاہدے کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اعلان ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف نے خطاب میں کراچی پیکج کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بظاہر ایک شکوہ ہے، حکومت سے وہ نکلنے نہیں جا رہا ہے چونکہ اپوزیشن کے اندر وہ رہ ہی نہیں سکتے تا وقتے کہ ان کو اشارہ نہ ہو۔ یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ مقتدر اداروں کا رول رہا ہے۔ میں شہباز شریف کی تقریر سے آنے سے پہلے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پچھلی حکومت کی جو چند کمزوریاں تھیں وہ ہمیشہ ہم بولتے رہے ہیں اور ان کمزوریوں کا ہی آج شہباز شریف اور پوری اپوزیشن یہ دوبارہ جو ان کو تھوڑی بہت زندگی ملی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں پہلے دن سے یہ بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہوں یا راضی ہوں، ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی ضرورت تھی جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا، جو اپنی کارکردگی خود میڈیا کے سامنے لانے کی پوزیشن کے اندر ہوتا۔ لیکن چونکہ عثمان بزدار تھے اور پھر جس طریقے سے تھانے، کچہری اور محکموں کے اندر سفارش، رشوت، یہ کلچر جب ختم نہیں ہوا تو عام آدمی نے دیکھا ایک طرف مہنگائی ہے، پھر اداروں کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی بڑے زیادہ نمبر پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں دیے۔ اب اس کے اندر جو ہے عمران خان کی حکومت کی کچھ اور بھی کمزوریاں تھیں۔ جو ایک بڑی جو خامی ہے خود پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو تسلیم کی ہے، وہ ہے ان کی حکومت کی جب سادہ اکثریت بھی نہیں تھی تو ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے تھے، اس کے اندر انہیں واضح اکثریت کے ساتھ اسمبلیوں کے اندر پہنچنا چاہیے تھا۔ جب اتحادیوں کے ساتھ مل ملا کر حکومت قائم کی تو عمران خود کہتے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو بیوروکریسی ہے وہ ہم نے دیکھا، آل شریف چونکہ پچھلے 30-35 سال سے پنجاب اور وفاق کی سیاست کے اندر ہے تو ان کے اپنے نوکر چاکر، ان کے پرانے وفادار لوگ وہ بڑے بڑے عہدوں پر اپوائنٹ ہیں، اور پھر اگر وہ نہیں بھی ہیں تو ان کو امید ہوتی ہے کہ اگر اب حکومت پی ٹی آئی کی بھی ہے تو آگے پھر ان کی حکومت آ جانی ہے، لہذا وہ کبھی بھی جو احتساب ہونا چاہیے، مجرموں کو پکڑنا چاہیے، وہ نہیں پکڑتے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کیا۔ اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی تھی اور وزیر اعلیٰ کو پرویز الہی اور اتحادیوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ دھوکے بازی سے باز نہیں آ رہے تھے۔ عدلیہ اور نیب یہ آئینی ادارے تھے، احتساب کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ رکاوٹ پیدا کی ہے۔ ٹی ٹی سکینڈل ہو یا دیگر بڑے کرپشن کے سکینڈل ہو، کسی ایک بندے کو بھی جو بڑے میگا کرپشن کے سکینڈل تھے جس کے اندر نون لیگ کے سیاستدان تھے، ان اداروں کی مہربانی سے انہوں نے رکاوٹ پیدا کی، احتساب نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے عوام کے اندر یہ بیانیہ بنا کہ جناب یہ تو اس کیس ثابت ہی نہیں کر سکے، چونکہ نہ نیب نے ثابت کرنے دینا ہے اور نہ ہی عدلیہ نے فیصلہ دینا ہے، لہذا وہ ساری زندگی
یہ یہی کہتے رہیں گے جناب ہمارے اوپر الزام جھوٹا ہے، لہذا آپ تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہی نہیں کر سکے۔ پھر کرونا کی وبا آئی، اس سے بڑی مشکل کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت نے قابو پایا، لیکن جو ہی جی ڈی پی گروتھ کے اندر اضافہ ہوا، قومی خزانے کے اندر پیسہ ہوا اور ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوا، تو دیکھا گیا کہ اب عمران خان زیادہ مقبول ہو جائے گا، لہذا حکومت کا تختہ مبینہ طور پر الٹنے کا ایک بیرونی پلان بھی تھا، اور اس کے اندر جو اندرونی لوگ ہیں وہ شامل ہوئے اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، تاکہ عمران خان نے جو اگلے بجٹ کے اندر اعلان کرنے ہیں، جس طرح 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کرنے کا ان کا پروگرام تھا، جس طرح گندم جو ہے کسان کی اس کا انہوں نے ریٹ مقرر کیا، اور اب اگلے بجٹ کے ریلیف سے پہلے اب حکومت چونکہ بدل دی گئی، اور اس وجہ سے وہ اس طرح کا جو ہے وہ کھاتے اب کھلنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب شہباز شریف، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ باتیں بتانی انتہائی ناظرین کو ضروری ہے۔ شہباز شریف ایک تو جھوٹ بولتے ہوئے قطعاً ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نام بھی لیں، رسول کا نام بھی لیں، لیکن جھوٹ بولنا ان کی ایک روٹین کی عادت ہے۔ میں یہ بات صرف سیاسی مخالفت کی بنا پر نہیں کہہ رہا، صرف 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں میری طرف انگلی بھی اٹھی اور جو باقر نجفی کمیشن ہے انگلی بھی اٹھا دی تو میں اقتدار سے علیحدہ ہو جاؤں گا، تو پورا پنجہ جو ہے باقر نجفی کمیشن رپورٹ نے کر دیا شہباز شریف کی طرف، لیکن یہ بندہ ڈھیٹ اتنا ہے، اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے کہا میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ بھائی ثابت نہیں ہے، آج تک آپ ٹی ٹی سکینڈل کے حوالے سے مقصود چپڑاسی اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں اس حوالے سے آپ بتا نہیں سکے، پھر اس کے باوجود آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا۔ زرداری کو اگر میں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر میں نے نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ پھر آج اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا، اور وہ یہ کہ جناب میں یہاں پر سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ خط میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن وہ خط مجھے نہیں دکھایا گیا، تو بھائی انہوں نے آپ کو حکومت نے بلایا کہاں پر؟ قومی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، سیکورٹی کمیٹی، آپ اس کے اندر جب گئے ہی نہیں ہیں تو آپ سے کیسے پڑھائیں؟ پھر سپیکر نے اعلان کیا میرے دفتر میں آ جاؤ دیکھ لو، آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے، چونکہ پلان یہ تھا جو مبینہ طور پر اس وقت لگتا ہے وہ یہ تھا کہ ابھی چونکہ عمران خان ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم نے یہ کام نہیں کرنا، عمران خان ہٹے گا، وزیر اعظم ہوگا شہباز شریف، پھر ایک جو ہے وہ پوری وہ مجلس سجے گی، اور اس کے اندر چونکہ ہم نے امریکہ جو ہے اس کی مخالفت کر نہیں سکتے، لہذا اس کو گول مول کر کے مٹی پاؤ پروگرام کرنا ہے۔ اور آج اس خط کے حوالے سے شہباز شریف نے اس مٹی پاؤ پروگرام کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کر کے کچھ انہوں نے ریلیف کا اعلان کیا سرکاری ملازمین کو، لہذا یہ کہنا چونکہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر اس خط کو انڈورس کیا گیا، اور پھر امریکی سفارت خانے کو اس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، لہذا جھوٹ کا معاملہ تو ہے نہیں۔ اب تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا ثابت کر دیں اللہ کی قسم۔ بھائی ثابت کرنے تو مسئلہ ہے آپ کو، آپ تو ملاقاتیں کرتا رہا ہے آپ کا بھائی نواز شریف وہاں لندن میں بیٹھ کر، باقی یہاں سفارتکار خود براہ راست ملاقاتیں کر کے ماحول جو ہے وہ سیدھا کرتے رہے، تو ایک پوری سرکمسٹانشل ایویڈنس سامنے ہے، اور آپ نے چونکہ ثابت کر بھی دیا، چونکہ ماننے نہیں ہے تو کیا فائدہ آپ کو ثابت کرنے کا؟ اور یہ ساری چیزیں جب سامنے ہے تو اس کے اندر ثابت کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف نے جو آج کی تقریر میں کہا، دیکھیے ہم تحریک عدم اعتماد کی 4 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات کر رہے تھے، سال پہلے بھی ہمارے آپشن کے اندر یہ شامل تھی، تو یہ کہا گیا ہے نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ حکومت کا اس وقت کی حکومت کا عمران خان کا موقف یہ تھا کہ آپ پہلے بھی تحریک عدم اعتماد پر بات کرتے تھے، مشاورت سے انکار نہیں ہے، پلان آپ کا پہلے چل رہا تھا، لیکن پہلے بھی آپ کا پلان بلاول کا امریکہ کا دورہ، آپ کے بھائی سے کچھ سفارتکاروں کی ملاقاتیں، کچھ وہاں معاملات طے ہو رہے تھے، کچھ یہاں ہو رہے تھے، اور اس کے اندر ایک پورا جب ماحول بن گیا، اس کے بعد آپ کو 8 تاریخ کو آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی، 7 کو وہ خط آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 سے پہلے سفارتکار اور باقی جو کام ہونا تھا وہ کام آپ کے حق کے اندر جو اندرونی اور بیرونی سازشی عناصر نے آپ کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ پاکستانی قوم کے خلاف کھیل کھیلنا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ پھر شہباز شریف نے جو آج کی تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ ریلیف دیے، اور پہلے تو انہوں نے لمبی چوڑی تمہید باندھی، انہوں نے کہا جی خزانہ خالی ہے، اب دیکھیں پاکستان کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں،
اور جب دیکھیے یہ بڑی بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ ابھی کرونا کی وبا سے جو حکومت مشکل کے حالات سے نکال کر جی ڈی پی گروتھ کے اندر، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا، ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوا، اور ہماری جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اندر تقریباً مور دین 70% جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور وہ جو پاور لومز بند ہو گئی تھی اور جو یہاں سے کارخانے نون لیگ کی اسی حکومت نے بنگلہ دیش شفٹ کر دیے تھے، وہ واپس یہاں پر آئے ہیں اور اب جا کر کام شروع کر دیا ہے، پیسہ بنا ہے۔ تو اب یہ لوگ آ گئے ہیں یہاں پر سیاست کی دکان چمکانے کے لیے، صرف اس لیے کہ عمران خان اگر یہ اگلا بجٹ دینے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ ہے، تو اب کہتا ہے جی 10% پینشن کی، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ، ڈیلی ویجز والے جو ہیں، اور جو اوورال ایک ویج مقرر کی جاتی ہے وہ 20,000 تھی پہلے اور 25,000 کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے بڑے جو ہے، اگر تو بھائی خزانہ خالی تھا تو لوگ سوال کر رہے ہیں پھر کیا یہ پیسہ جو آپ اضافی دے رہے ہیں یہ آپ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے دیں گے؟ وہ بھائی خزانے میں پیسے موجود ہیں، 22 ارب ڈالر اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح حکومتی سابق جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور تقریباً جب یہ نون لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی 7 ارب ڈالر ہمارے اس وقت ریزرو موجود تھے، آج 22 ارب ڈالر ہیں۔ تو یہ بات بڑی سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ اب یہ پیسہ آپ لگائیں گے اگلے بجٹ میں، ویسے چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہوا تھا، منصوبہ بندی مکمل تھی اور بڑے بڑے ریلیف دینے تھے، پھر پورے پاکستان کے اندر آپ نے کہا ایک اینٹ نہیں لگائی۔ بھائی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نون لیگ کے دور سے زیادہ سڑکیں بنی اور سستی بنی، لیکن چونکہ کرپٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں ہر ایک کو، اداروں نے مل بیٹھ کر یہ سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں، اس لیے آپ جیسے لوگ سوٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو پہلے سڑکیں بنی، سستی بھی بنی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ہی خارجہ امور پر انہوں نے بات کی، اپنی بیگر کانٹ بی چوزر اس کا رد کر دیا، کہا برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، یہی تو عمران خان کہہ رہا ہے۔ تو آپ یہ دورہ، پھر انہوں نے کہا جی سعودی عرب ہے ہمارا برادر ملک ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے، چائنا، یقیناً یہ ممالک کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے شخصیات کے ساتھ، لیکن سعودی عرب سے آپ کا ذاتی تعلق ہے۔ انہوں نے آپ کو پہلا این آر او دلوایا جو نون لیگ کا آپ کو اپنے ملک میں لے گیا، چونکہ آپ اپنے ذاتی تعلقات رکھتے ہیں، آپ کے دنیا بھر کے اندر کاروبار ہیں، آپ ایک بڑی لابی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پلٹ پلٹ کر اس ملک کا عدالتی نظام، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہوئے بھی آپ کا کچھ بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اوورال جو ماحول ہے، 3 کیمپ آفس جی اعلان ہو گیا ہے شہباز شریف کے، 3 کیمپ آفس ہوں گے، سب جگہ پر سیکورٹی لگے گی، اور دیوار جس طرح پہلے جاتی عمرہ کی سرکاری خزانے سے بنی تھی اسی طرح کے کام کروائے جائیں گے۔ اب منی لانڈرنگ بھی پتہ نہیں سرکاری گاڑیوں میں پہلے کی طرح جیسے الزام تھے وہ اسی تناظر کے اندر ہوتی رہے۔ اور دوسرا جو ہے ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر توقیر شاہ، یہ رنگ روڈ راولپنڈی کا بنیادی مرکزی ملزم تھا، اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی یہ جو ہے مرکزی ملزم تھا، اس کو سیکٹری اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ خارجہ ہمارے جو تعلقات ہیں یقیناً اچھی بات ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے، اور اس تقریر پر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ پھر ڈالر کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا۔ بھائی جب سے آپ کی تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی ہے تو وہ ڈالر جو ہے موجود ہی 182-83 روپے پر تھا، اور جب آپ کا یہ سارا جو ہے وہ چیز ہوئی بلکہ 175-76 پر تھا یہ ڈالر، اور جب آپ نے تحریک عدم اعتماد شروع کی تو یہ 190 پر چلا گیا، یعنی 180-79 یہاں سے لے کر یہ اوپر 90 پر چلا گیا۔ تو یہ کوئی اس بڑا آپ نے تیر نہیں مارا کہ بڑا استحکام آ گیا ہے، یہ ڈالر وہی پہنچا ہے جہاں پر آپ کی تحریک عدم اعتماد اس کو اوپر مصنوعی طور پر لے گئی ہے۔ اور جب حکومتوں کے تختے الٹنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے پلان بڑے زبردست مرتب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ نے جو بجلی کے معاہدے کیے تھے اس سے اس موجودہ حکومت نے سستے معاہدے کیے۔ فرنس آئل پر آپ بجلی چھوڑ کر گئے تھے اور آج آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر بھی کمی جو ہے وہ کی ہے۔ سی پیک پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بڑا انہوں نے حکومت نے ستیہ ناش کیا، چونکہ آپ نے بعض چائنیز کمپنیز کو بڑا نوازا تھا اور اس حکومت نے ان کے ساتھ سستے معاہدے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کی جو کمپنی ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے اندر زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی عام کچھ نکات تھے، یقیناً تقریر کے اندر اور بھی ہے کہ بیرونی سازش ثابت ہوئی
तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आपने इस्तीफा को नहीं देना, चूंकि आप इससे पहले अगर गिनती कर लें तो आपके और हामिद मीर के झूठ तकरीबन बराबर हो जाएंगे। और आप वादे करते हैं हम ये कर देंगे, सहाफत छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे, लेकिन आपको इल्म है लोग भूल जाते हैं। और पूरे इस वक्त सहाफी आपने मिलाए हुए हैं, चैनल मिलाए हुए हैं, कुछ पीछे आपके ताकतें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम है वो सबसे सुप्रीम है। और जिस तरह कल अवाम निकली है, देखते हैं कि आप इस अपने एजेंडे के अंदर कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन इस मुल्क के इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर जरूर लोग सवालात उठा रहे हैं, और इस तरह के लोगों के पीछे खड़े होकर जो लोग इनको हौसला देकर लाए हैं, ये भी एक बड़ा आम सवाल है। बहरहाल इस पर आगे भी बात करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।